لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ حسن، حسین اور حسن یہ ایک ہی چیز ہے۔ حسن تو آپ سب کو پتہ ہے، وہ آدمی بڑا حسین ہے، ہم کہتے ہیں نا، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ احسن تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے دوسرا کوئی حسین ہو ہی نہیں سکتا، وہ صرف ایک خدا ہی ہے۔ تو احسن تقویم ہے، تقویم کی زیادہ تشریح میں نہیں جاتے ہیں، لیکن احسن کا مطلب ہے کہ بہت ہی اعلیٰ ترین حالت میں تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور پھر دوسری آیت میں بھی سورہ روم کی یہی فرمایا گیا ہے کہ اولم یتفکرون فی انفسہم، کیا تم اپنے آپ پہ نہیں سوچتے ہو؟ یہ باقی زمین آسمان اور یہ تو ساری چھوڑیں، صرف اپنے آپ پہ جب انسان سوچنا شروع کرے کہ مجھے اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے، کس اچھی حالت میں، تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا کوئی خالق ہے۔ اور باقی کا بھی کہا گیا ہے لیکن یہ نہیں۔ اور پھر خود ہی اللہ نے فرمایا دوسری آیت میں حامیم سجدہ کی کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، میں جلد ہی یہ جو کائنات میں نشانیاں ہیں اور جو تمہارے اپنے اندر نشانیاں ہیں اس کو واضح کر دوں گا تم پہ، تبین، واضح کر دوں گا، بیان کر دوں گا ایسے طریقے سے کہ اس سے بہتر طریقہ بیان کرنے کا نہ ہو، تو تمہیں خود ہی سمجھ آ جائے کہ یار یہ تو پہلے ہم سمجھے نہیں تھے، اصل چیز تو یہ۔ اور آج ہم اسی پہ انشاءاللہ بات کریں گے تھوڑی سی، کیونکہ یہ تو اتنا بڑا سبجیکٹ ہے کہ اس کو ہم کور نہیں کر سکتے ایک دو چار لیکچرز میں، یہ تو بہت ہی بڑا سبجیکٹ ہے۔ لیکن آج ہم صرف انسان کے ایک چھوٹے سے حصے کی بات کریں گے، پوری کائنات پہ بھی بات ظاہر آج ہم نے نہیں کرنی ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آج مجھ پہ ایک ایسی آیت اتری ہے کہ جو اسے پڑھے اور غور نہ کرے تو اس پر دوبارہ سے بارہ، انہوں نے کہا ہلاکت ہو، ہلاکت ہو، ہلاکت ہو۔ اور وہ آیت کیا تھی؟ وہ آیت یہ تھی، پھر انہوں نے پڑھی یہ آیت، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یعنی یہ ساری بیان کر دی گئیں کہ زمینوں اور آسمانوں میں اور رات اور دن کے بدلنے میں، اور یہ جتنی بھی انسان کے لیے نفع کی چیزیں پیدا کی گئی ہیں، اوپر سے جب پانی برستا ہے پھر جو فصل اگتی ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے جو باقی کائنات کا تسلسل ایک چلا ہوا ہے، وہ ساری کی ساری نشانیاں ہیں اس انتظام کی جو اللہ نے ہمارے لیے فرمایا ہے، اس کائنات کو ایسا بنانے کے لیے کہ ہم اس میں رہ سکیں اور ہم ان بے شمار نشانیوں پر غور کریں۔ لیکن اس پہ غور کون کرتے ہیں؟ وہ جو عقل والے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو فکر کرتے ہیں۔ اور اگر ہم سوچیں گے نہیں اور فکر نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عقل والے گروپ میں سے نکل گئے ہیں۔ مثلا اس بجلی کو دیکھ لیں آپ، اس وقت جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پروجیکٹر چل رہا ہے، بجلی ہے، پنکھے چل رہے ہیں، تو آدمی سوچتے ہے کہ یہ بجلی کہاں سے آ رہی ہے؟ پھر آپ کو اپنے علم سے پتہ ہے، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ اس طرح ڈیم بنتے ہیں اور پھر وہ بجلی پیدا کرتے ہیں، اور پھر وہ تاروں کے ذریعے یہاں آتے ہیں، بجلی ہمارے پاس پہنچ جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا، آپ سب کو پتہ ہے، وارسک ڈیم اور تربیلا ڈیم اور فلانا اور فلانا۔ تو جب آپ اس چیز پہ سوچیں کہ اس طرح کی ایک جگہ ہے جس کو آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس قسم کی ایک چیز موجود ہے، تو اسی طرح جب ہم اس کائنات پہ سوچتے ہیں کہ اس کا جو نظام چل رہا ہے یہ بھی کسی ذریعے سے چل رہا ہے، جیسے وہ بجلی پیدا کرنے وہاں پہ موجود ہیں، اسی طرح اس کائنات کا نظام بھی جب چل رہا ہے تو کوئی اس کو چلا رہا ہے، خود ہی نہیں چل سکتا اتنا بڑا نظام۔ ایک سکول نہیں چل سکتا خود، ایک چھوٹی سی پلیٹ خود نہیں بن سکتی، تو یہ پورا نظام کیسے بنے گا؟ تو جب ہم اس پہ سوچتے ہیں تو ہم تعقلون والے گروپ میں آ جاتے ہیں۔ پھر یہ انسان عقل سے کام لیتا ہے کہ بھائی کچھ تو اور بھی چیزیں ہیں
جو ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن وہ ہمیں بتا دی گئی ہیں، اور یہ نظام اسی کے تحت چل رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ آیت اتری تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان غور و فکر نہیں کرے گا تو اس کی حیثیت پھر حیوان کی سی ہے۔ وہ بھی تو غور و فکر نہیں کرتے ہیں نا، بس جس راستے پہ چلتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کہاں جانا ہے، جس نے جہاں روانہ کر دیا بس وہ چل پڑتے ہیں۔ تو یہ غور و فکر والی بات اس طرح کی ہے کہ ہم نہ صرف باقی چیزوں پہ بلکہ اپنے آپ پہ بھی ضرور سوچیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ پوری کائنات کا جو پیدا کرنا ہے، یہ اس کے مقابلے میں انسان کا پیدا کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ مشکل تو اللہ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ہمارے سمجھانے کے لیے ایک انہوں نے کمپیریزن کیا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹر بنانا آسان ہے کہ نہیں چائے کا کپ بنانا آسان ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں یار پروجیکٹر تو بہت بڑی چیز ہے چائے کے کپ سے، تو یہ بنانا ذرا مشکل ہے۔ اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ تبارک نے ارشاد فرمایا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کے لیے کوئی چیز بنانا مشکل ہے، وہ تو کہہ رہے تھے کن فیکون، بس چیز بن جاتی ہے۔ اب ہم تھوڑا سا آتے ہیں کہ ہم اپنی باڈی پہ سوچیں، اسی جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، اسی بنیاد پہ اور اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم سوچیں کہ کیا ہم اپنے اس جسم کے بارے میں کبھی سوچتے ہیں کہ ہمارا یہ جسم کیا ہے؟ مثلا یہ ہاتھ، اس ہاتھ سے ہم کیا کام لیتے ہیں؟ آپ بتائیں، یہ ہاتھ کس لیے بنایا اللہ نے؟ جی ہاں، چیزیں اٹھاتے ہیں اس سے، بالکل صحیح بات، شاباش، بیٹھے۔ اس کا بنیادی کام ایک یہ ہے کہ ہم اس سے چیزیں اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس سے کیا کام لے سکتے ہیں؟ آپ بتائیں، اس آپ سے پیچھے۔ تھوڑا سا سوچیں، چلیں آپ بتائیں۔ جی لکھ سکتے ہیں، یہ ایک اور کام ہے اس کا، ہم اس سے کام کر سکتے ہیں، شاباش، بیٹھیں۔ جی کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ سارے اس ہاتھ کے کام ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو جب میں یہ موبائل ہے نا، اور میں اس کو یوں ہاتھ میں اٹھاتا ہوں اور میری آنکھیں بند بھی ہوتی ہیں، تو مجھے پتہ ہے کہ یہ کتنا بھاری ہے، 1 کلو ہے، آدھا کلو ہے، 1/4 کلو ہے، کتنے، مجھے پتہ لگ جاتا ہے نا۔ آپ بھی جب کوئی چیز اٹھاتے ہیں، اگر آپ کی آنکھیں بند بھی ہوں آپ کو، تو یہ ہاتھ آپ کا بعض اوقات آنکھ کا کام بھی کرتا ہے، اور یہ آپ کی ویٹ مشین بھی ہے جس پہ آپ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جب میں کوئی چیز دیکھتا ہوں اور اس کو ناپتا ہوں تو یہ میرا پیمانہ بھی ہے۔ اسی طرح جب ماں اپنے بچے کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتی ہے تو کہتی ہے اوہ ہو اس کو تو بہت بخار ہے، تو اس کے لیے وہ تھرمامیٹر بھی ہے۔ اور جب آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو انگلی لگاؤ، فوراً کہتے ہیں نا جو فنگر پرنٹس ہیں اس کے، تو یہ آپ کی شناخت بھی ہے۔ تو اس کے مختلف کام ہیں۔ اسی طرح آپ میز کو دباتے ہیں، آپ کو پتہ ہے سخت ہے، اس کے مقابلے میں آپ کوئی بھی نرم چیزوں، مثلا کاٹن ہے، آپ اس کو دبا دیں تو آپ کو پتہ ہے نرم ہے۔ پانی میں انگلی ڈالتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے چلتا ہے آنکھیں بند کر کے کہ یہ تو بہت مایا ہے، کوئی چیز سخت اس میں نہیں ہے، گاڑھا نہیں ہے۔ لیکن جب آپ حلوے میں انگلی ڈالتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو گاڑی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بہت سارے کام ہیں، اگر انسان اس پہ تھوڑا سا سوچے۔ پھر اس کی انگلیوں کی ساخت ہے، اگر ایک یہ انگلی بیچ میں سے نکل گئی تو آپ پین کیسے پکڑیں گے؟ یا انگوٹھا اگر نہیں ہے تو بڑے مسائل ہوں گے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی، اس کے اوپر یہ ناخن ہیں، پھر ان کا کیا کام؟ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے سوچنے کی ہیں، جس کے ذریعے سے اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا صرف یہ کام نہیں جس کو ہم سمجھے، اس کے تو بہت سارے اور کام بھی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اپنے دل اور اپنی آنکھوں اور اپنی کڈنیز اور برین اور ان سب چیزوں کے بارے میں سوچیں تو ان کے بے شمار عجیب کام ہیں، جس پہ تھوڑی سی ہم آج بات کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن ان سب کی جو بنیاد ہے، جیسے یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہیں، اس کی بنیاد ایک اینٹ ہے جس سے یہ ساری چیزیں بنی ہوتی ہیں۔
انسانی جسم کی جو اینٹ ہے اس کو سیل کہتے ہیں۔ آپ جو بھی چیز اٹھا کے دیکھیں انسانی جسم میں سے اس کی بنیاد سیل ہوگی۔ اس کی شکل مختلف ہو سکتی ہے، جیسے کئی اینٹوں پہ پھول بنے ہوتے ہیں، کوئی گول ہوتی ہیں بعض اوقات، کوئی لمبی ہوتی ہیں، کوئی زیادہ موٹی ہوتی ہیں، وہ شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال ہر چیز سیل ہی سے بنی ہے۔ اور پھر اس سیل کے اندر جو نظام ہے اس کو ہم جینیاتی نظام کہتے ہیں۔ مختلف چیزیں ہیں، اس کے علاوہ بھی اس کے کام ہیں، لیکن ایک بہت اہم چیز اس کا جینیاتی نظام ہے۔ یہ میں نے آپ کو ہاتھ سے پہلے بتا دیا کہ ہاتھ کے اور کیا کیا کام ہیں۔ اب پہلی صورت میں ہم تھوڑا سا دل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ انسان کا دل جو ہے آپ دیکھیں کہ وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ صحت مند دل 1 منٹ میں 60 سے لے کے 80 مرتبہ دھڑکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ بھاگتے ہیں تو پھر وہ تیز دھڑکتا ہے، کیونکہ بدن کو خون کی ضرورت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر وہ 1 منٹ میں 60 مرتبہ ہی دھڑکے اور آپ کی ضرورت زیادہ ہے تو پھر تو وہ زیادہ خون نہیں پمپ کر سکے گا۔ اس لیے اللہ نے اس میں ایک ایسا نظام رکھ دیا ہے کہ جب آپ بھاگتے ہیں تو وہ بھی تیز ہو جاتا ہے تاکہ آپ کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ اس کے لیے پھر ایک الگ نظام ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ دل کم از کم 1 لاکھ سے زیادہ مرتبہ دھڑکتا ہے اور 10 ٹن کے قریب خون روزانہ پمپ کرتا ہے۔ 10 ٹن، نہ آرام کرتا ہے نہ تھکتا ہے۔ پیدائش سے پہلے یہ دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت یہ دھڑکنا شروع ہوتا ہے اور موت تک یہ دھڑکتا رہتا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز، کوئی کارخانہ، کوئی مشین ایسی نہیں ہے جو اس انداز سے بنائی گئی ہو۔ بس یہ چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے، دھڑکتا ہے، جیسے اس کو کہا گیا ویسے ہی کرتا رہتا ہے۔ اور اس کے اندر خود اپنا ایک بجلی کا نظام موجود ہے جس کے ذریعے وہ دھڑکتا ہے، اور پھر وہ اس دل کے اندر ہر ایک گوشے میں پہنچتا ہے، اور پھر آگے ہمیں پتہ ہے کہ اسے کچھ رگیں بھی نکلتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ دل ہے، اور یہ ساری جو آپ کو رگیں نظر آ رہی ہیں سرخ رگیں ہیں جن کو ہم آرٹریز کہتے ہیں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہوگا زیادہ تر کو، جن کو شریانی یا آرٹریز کہتے ہیں، یہ پتہ ہے آپ کو؟ گڈ۔ اور یہ جو بلو والی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وینز۔ ایکسیلنٹ، ان کو وینز کہتے ہیں۔ آرٹریز کا کام یہ ہے کہ یہ دل سے خون لے کے سارے بدن کو پہنچاتی ہیں، اور وینز کا کام یہ ہے کہ جب وہ خون استعمال ہو جاتا ہے اور گندا ہو جاتا ہے تو اس کو واپس لا کر الٹیمیٹلی پھیپھڑوں میں لے جاتے ہیں دل کے ذریعے۔ پہلے دل میں آتا ہے، پھر پھیپھڑوں میں جاتا ہے، پھر وہاں آکسیجن اس میں مل جاتی ہے، صاف ہو جاتا ہے، پھر واپس دل میں آتا ہے اور پھر بدن میں جانا شروع ہوتا ہے۔ تو یہ ایک نظام ہے آرٹریز کا۔ اگر آپ اس کی تصویر دیکھیں تو یہ پوری کی پوری آرٹریز ہے، جو بڑی آرٹری سے لے کے چھوٹی چھوٹی رگیں جن کو کیپیلریز کہتے ہیں، بلکہ اس سے بھی پھر چھوٹی، یہ پورے جسم کے اندر ہماری موجود ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم اس کا حساب کتاب لگائیں تو ہمارے جسم کے اندر کل لمبائی جو ہے ان رگوں کی وہ 1 لاکھ کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ یعنی ہماری جو رگیں جسم میں 1 لاکھ کلومیٹر لمبی ہیں۔ یہ اگر آپ اس کو جیسے چھوٹی چھوٹی رسیاں آپ ملا دیں تو لمبی رسی بن جائے گی نا، تو اگر آپ ان کو ملائیں گے تو اتنی لمبی رسی بن جائے گی کہ اس کو زمین سے آپ پورا لپیٹ سکتے ہیں 2.5 مرتبہ، 2 مرتبہ فل اور 1 مرتبہ آدھی زمین سے۔ تو یہ اس جسم کے اندر اللہ نے ایک عجیب نظام رگوں کا رکھا ہوا ہے جو اتنا لمبا ہے، لیکن ہمیں اس پہ غور و فکر کی ضرورت ہے جس کے ذریعے پھر ہم اللہ کو پہچان سکیں۔ اور یہی وہ آیت میں جو کہا گیا تھا کہ جو غور و فکر نہیں کرتے تو پھر وہ عقل والے نہیں ہیں۔ یہ وہ دل جس کے ہم نے بات کی کہ یہ دل کیسے کام کرتا ہے اور اس کی کیا صورت ہے، اس کو تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے اس دل میں بجلی یہاں سے جنریٹ ہوتی ہے۔ یہ شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے پڑھا ہو جو 8ویں سے اوپر والے، اس کو ایسے نوٹ کہتے ہیں، جہاں سے بجلی بننا شروع ہوتی ہے، اور پھر یہ بجلی آہستہ آہستہ دل کے یہاں سے آ کے نیچے پھیلتی ہے۔ یہ جو بنڈل آف فز ہے، اور پھر یہ اس کے میڈیکل مختلف نام ہیں، اس میں ہم نہیں جاتے ہیں، لیکن بہرحال یہ آگے جاتی ہے اور پھر یہ اس طرح پہنچ کے سارے دل میں آگے جا کے پھیل جاتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے۔
اور یہ ابھی آگے جائے گی، اور یہ ہمارے اس پورے نظام کو یہ ادھر بھی پہنچ گئی، آخری سرے تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر یہ جب پورے دل میں بجلی پہنچ جاتی ہے، پھر یہ کنٹریکٹ ہونا شروع ہے، اور یہ دھڑکنا، پھر ریلیکس، پھر دھڑکنا، پھر ریلیکس۔ یہ وہ نظام ہے بجلی کا جو اس دل کے اندر اللہ نے رکھا ہے، لیکن یہ نظام دماغ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ میری ہاتھ کی جو نروز ہیں یا رگیں ہیں، اگر وہ دماغ سے کٹ جائیں تو میرا ہاتھ فالج جس کو کہتے ہیں ہو جاتے، پھر یہ کام نہیں کرتا۔ لیکن دل میں اللہ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ اگر اس کی پوری رگیں بھی آپ کاٹ دیں دماغ سے، پھر بھی یہ کام کرتا رہے گا۔ اسی لیے آپ پتہ چلا ہے، اور سائنسدان کہتے ہیں کہ there is a brain in the heart، دل کے اندر بھی ایک دماغ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ اشارہ کر کے کہا ہے کہ اصل چیز یہ ہے، یہ خراب ہوگا تو سارا کچھ خراب ہو جائے گا۔ اب اس کی ہمیں تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی ہے۔ پہلے تو یہی تھا نا کہ بس سوچنے والی چیز تو دماغ ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ ابھی پتہ چل رہا ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ اس دل کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح اگر آپ اپنی آنکھ کو دیکھیں، بظاہر تو ہمیں کچھ نہیں پتہ چلتا کہ یہ آنکھ کیا کری، بس اس سے لیکن اگر ہمیں کیلکولیٹ کری تو 36,000 مرتبہ آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا، لیکن ہم اس کو جھپکتے ہیں، جیسے پٹا ہوئے کلا ہو، 36,000 مرتبہ۔ یہ دن میں کیونکہ اس کی صفائی کرنی پڑتی ہے، کوئی چیز اندر نہ جائے، تھوڑی بہت چلی گئی، یہ آنسو کس لیے ہیں؟ تاکہ صفائی کر دیں۔ تو 36,000 مرتبہ ہم اپنی آنکھ کو جھپکتے ہیں دن میں، لیکن ہمیں نہیں احساس ہوتا اس کا کہ ہم کتنی مرتبہ اس کو جھپک رہے ہیں۔ یہ اللہ کا ایسا خودکار نظام ہے جو ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ اور جن لوگوں کو ایک خاص بیماری ہوتی ہے جس کو لقوہ کہتے ہیں کہ آنکھ پھر بند نہیں ہوتی، ان بیچاروں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی آنکھ میں پھر جراثیم بھی گھستے ہیں، زخم بھی بنتے ہیں، کیونکہ وہ آنکھ بند نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس کا ایک مسئلہ ہے۔ اسی طرح اس کے اندر ایک چھوٹی سی گول سی اگر آپ آنکھ کو دیکھیں، ایک پتلی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک پیپل ہوتا ہے، اور اس میں یہ عجیب کمال ہے، یعنی اگر آپ کیمرہ لیں اور ایک جگہ فوکس کرنا چاہیں تو اس کو آپ کو یوں گھماتے ہیں تو وہ جگہ فوکس ہو جاتی ہے، لیکن ایسا کوئی کیمرہ نہیں ہے کہ اس پہ آپ یہاں بیٹھ کے اسلامیہ کالج کو فوکس کر لیں، وہ اس کی رینج میں نہیں ہے پھر۔ لیکن اس آنکھ کے کیمرے میں یہ کمال ہے کہ میں ادھر دیکھ رہا ہوں تو یہ فوکس ہے، پھر ادھر دیکھتا ہوں تو پھر فوراً ہی وہ فوکس ہو جاتا ہے، پھر آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو تارے فوکس ہو جاتے ہیں، سورج فوکس ہو جاتا ہے، یعنی سیکنڈ بھی نہیں لگتا، اس سے بھی کم میں یہ آنکھ فوکس ہو جاتی ہے، اور ہمیں چیز ٹھیک سے نظر آنا شروع ہوتی ہے۔ اور اسی کے جو بیک میں ایک پردہ ہوتا ہے جس کو ریٹنا کہتے ہیں، ریٹنا کا نام کن نے سنا ہے؟ ریٹنا، گڈ، شاباش شاباش۔ اس کے اندر پھر وہ راڈ اور کونز ہوتے ہیں، اور یہ جو ہمیں مختلف رنگ نظر آتے ہیں وہ پھر ہمیں اس کے ذریعے نظر آتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ پھر ان کو رنگ نہیں نظر آتے، جن کو ہم کلر بلائنڈ کہتے ہیں، ان کے وہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے یا ایک اور جگہ پہ مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ وہ آنکھ ہے جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس کے اندر جو کونز، ریٹنا کے اندر جو راڈس کی تعداد ہے وہ 6 لاکھ ہے، اور کونز کی تعداد آپ دیکھ لیں کتنا ہے، 12 کروڑ۔ 12 کروڑ اس میں وہ سیلز ہیں چھوٹے چھوٹے جن کو ہم کونز کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم یہ اپنے پوری چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں، اور ہمیں ٹھیک انداز سے بھی نظر آتی ہیں، اور اس کے مختلف رنگ بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنی زبان کو لے لیں، زبان کا کام یہ ہے کہ وہ چیز کو دیکھے بھی کہ وہ ٹھنڈی ہے کہ گرم ہے، میٹھی ہے کہ ترش ہے کہ کڑوی ہے کہ کیا ہے، یہ زبان کا کام۔ اب میٹھی کو ہم تو بس میٹھی سمجھ لیتے ہیں نا، لیکن اگر آپ سوچیں تو ہر ایک فروٹ کی مٹھاس الگ الگ ہے۔ آپ آنکھیں بند کر کے کھائیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ تو کیلا ہے، یہ تو کھجور ہے، یہ تو آم ہے،
ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی مٹھاس الگ ہوتی ہے۔ بلکہ یہ صرف نہیں، اگر آپ آم کی قسمیں دیکھیں کہ جی یہ تو چونسا ہے، اس کا تو اس قسم کا ٹیسٹ ہے، کون سا؟ ہاں ٹھیک ہے، اس کا وہ کیا نام ہے اس کا، ایک لنگڑا، ایک اور ہے انور راٹھور، ہاں یہ یعنی یہ پتہ نہیں آم کی کتنے قسمیں ہیں، لیکن جو بھی آپ منہ میں ڈالیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو وہ والا ہے، یعنی ان کے اندر بھی پھر مٹھاس میں ڈفرنس۔ لیکن ہم کبھی اس کی طرف نہیں سوچتے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت ہمیں دی ہے جس کے ذریعے سے ہم ان چیزوں کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس سیل کی طرف جس کی ہم نے پہلے بات کی کہ انسانی جسم اس سے بنا ہے۔ اس سیل میں جنہوں نے اب تک سائنس کا یہ پارٹ پڑھ لیا ایکشن پوٹینشل، یہ ہر ایک سیل انسان کا 110 ملی وولٹ بجلی بناتا ہے۔ جیسے آپ نے دل میں دیکھی نا وہ بجلی بن رہی تھی، اس کے اندر سیل ہے نا، اسی طرح ہر سیل انسان کا 110 ملی وولٹ اشاریہ 3 سیکنڈ میں بناتا ہے۔ یا اگر آپ یوں سمجھیں کہ وہ 1 سیکنڈ میں 330 ملی وولٹ بجلی بناتا ہے۔ اگر آپ اس کا حساب کریں، انسان کے جسم میں 100 کھرب سیل ہیں، تو اگر ایک سیل اتنی بجلی بناتا ہے 110 ملی وولٹ، تو یہ 100 کھرب سیل کتنے بجلی بناتے ہیں؟ یہ 1 سیکنڈ میں 10 کھرب وولٹ بجلی بناتے ہیں۔ یعنی اگر آدھے سیل بنائیں تو 5 کھرب وولٹ بجلی بنائیں گے۔ یہ ہمارے جسم کے اندر ہر سیکنڈ میں اتنے کھرب وولٹ بجلی بنتی ہے، ہر سیکنڈ میں۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ کھمبوں پہ ایک بعض اوقات نشان لگا ہوتا ہے، وہ ایک ڈھانچہ بنا ہوتا ہے، اس پہ لکھے خطرہ 440 وولٹ یا 220 وولٹ۔ اگر آپ 220 وولٹ والے سوئچ میں کبھی غلطی سے انگلی لگا رہے ہیں تو انسان مر جاتا ہے، کرنٹ لگتی ہے نا بجلی کی، جھٹکا لگتا ہے فوراً۔ لیکن ہمارے جسم کے اندر ہر سیکنڈ میں 10 کھرب وولٹ بجلی بن رہی ہے، اور اللہ میاں نے ایسا نظام بنایا ہے کہ اس سے انسان کو زندہ بھی رکھا ہے اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ بجلی کیسے بنتی ہے۔ بالکل سمپل حساب کتاب ہے، ایک سیل اتنا بنائے تو 100 کھرب۔ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اسی طرح پروٹینز کا نام آپ نے سنا ہوگا، تو اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے ہیں کہ اس میں ڈیفرنٹ ٹائپ، اسمال چین، میڈیم چین، لارج چین پروٹینز ہوتے ہیں۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میتھمیٹکس والے حضرات جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کا آپ کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ چانس کتنا ہے بننے کا، تو اگر 1/10 ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ 10 میں سے 1 یہ پاسبلٹی ہے۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں 1/100 تو 100 میں سے 1۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں 1/1000 تو 1000 میں سے 1۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ 1/1 کے ساتھ یہ آپ 50 اور صفر لگا دیں تو اس میں سے 1 تو یہ ممکن ہے، 1/1 کے ساتھ 50 صفر۔ لیکن جب آپ انسانی جسم کے اس سیل کو کیلکولیٹ کرتے ہیں پروٹین کے بننے کو، تو آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ آپ کو کتنے زیرو لگانے پڑیں گے۔ 1/950، یعنی اس 1 کے ساتھ پھر آپ کو 950 زیرو اور لگانے پڑیں گے۔ مجھے بھی نہیں پتہ، شاید آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ اس کو حساب میں کیا کہتے ہیں۔ تو اگر 1/50 زیرو ہوں تو پھر تو تھوڑا بہت امکان ہے، لیکن یہ جو میڈیم سائز پروٹین ہے، لارج سائز بھی نہیں، جو ہمارا جس سے یہ گوشت بنتا ہے یا چیزیں بنتی ہیں، تو آپ دیکھیے کہ اس کے خود بننے کا امکان حساب کتاب کے اس سے سائنسدانوں کے خیال میں، جو میتھمیٹیشین ہیں، ناممکن ہے کہ یہ چیز خود بنی ہو، یہ ہمارا گوشت خود بنا ہو، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ میتھمیٹیکلی اس کا کوئی چانس نہیں ہے کہ یہ خود بنے۔ تو پھر اگلا سوال فوراً یہی آتا ہے کہ پھر کس نے بنایا؟ تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم میں سے کسی نے نہیں بنایا، تو پھر کس نے بنایا؟ قرآن مجید نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ میں نے بنایا ہے، اللہ فرماتا ہے۔ تو
تو یہ وہ چیز ہے جو خلقنا الانسان فی احسن تقویم والی. اور ایک دوسرے صاحب نے اس کو اس طرح کہا ہے کہ یہ تو ممکن ہے کہ اسٹیل کی تاریں پڑی ہوئیں ایک ڈرم میں اور چیزیں، اور اوپر سے کوئی اس میں چیز آ جائے، میزائل گر جائے اور اس سے یعنی بوئنگ جہاز بن جائے. یہ ممکن ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ پروٹین خود بن گیا. تو یہ سوچنے والی باتیں ہیں جس پہ ہم دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. اور پھر ہمارے جسم کے اندر ایک پورا سسٹم دیکھیں. عام طور پہ ہم بیمار نہیں ہوتے ہیں، ایک پورا دفاعی نظام ہمارے اندر موجود ہے. اس کی تفصیل میں تو شاید اس وقت ہم نہ جائیں، لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ہر جگہ پہ وہ موجود ہے. سکن کے اندر، آنتوں کے اندر، پھیپھڑوں کے اندر، ہر جگہ پہ وہ دفاعی نظام موجود ہے. اور وہ ہماری پوری، جس طرح ہماری آرمی ہوتی ہے نا، بالکل اسی انداز میں. ایک ٹریننگ کیمپ ہے جس کو ہم تھائمس کہتے ہیں، وہ گلے میں ہوتا ہے. یہ جو سیل جراثیم کے خلاف ویکسین بناتے ہیں، اینٹی باڈیز بناتے ہیں، تو کچھ خاص سیل آ کے یہاں گلے میں آ جاتے ہیں، ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، اور پھر جب کوئی جراثیم آتے ہیں تو اس کے خلاف فائر کرتے ہیں وہ اینٹی باڈی، تاکہ وہ مار دیں اس کو. جیسے کاکول میں ٹریننگ کرتے ہیں فوجی، اسی طرح انسان کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے. اور اس کے علاوہ بھی ایک اور چیز ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں، یہ ایک چھوٹی سی اس وقت جراثیم کا دیکھیں ٹکڑا ہے، یہاں پڑا ہوا ہے ایک، اور یہ ہمارا سیل آ رہا ہے جس کو میکروفیج کہتے ہیں، اور یہ اس سیل کو کھا جاتا ہے. یوں یہ چلا گیا اور پھر اس کے اندر اس کو بالکل مکمل طور پہ ختم کرتا ہے. صرف جی کے اندر چلا گیا، پھر یہ اس کو بالکل جیسے کیمے کی مشین میں لوگ کوئی چیز ڈال کے اس کو ختم کرتے ہیں، تو یہ ختم ہو جاتا ہے کمپلیٹلی اس سیل کے اندر، اور یہ چلا جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں، یہ جو آپ کو چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں، شاید پچھلی سیٹوں والوں کو تو نہ نظر آتے ہوں، لیکن یہ ہمارے جسم کے اندر جراثیم گھس گئے ہیں مختلف. یہ جو آپ کو سبز رنگ میں نظر آ رہے ہیں، یہ وہ جراثیم ہیں جو گھس گئے ہیں. اب اس کے ساتھ یہ میکروفیج کیا کرے گا؟ یہ اس کے پیچھے پڑ جائے گا. یہ دیکھیں کھا رہا ہے، ایک ایک کو کھا رہا ہے، کسی کو نہیں چھوڑ رہا. یہ بھاگ رہے اس سے، اور یہ پیچھے پڑا ہوا ہے. یہ میکروفیج کا کام ہے. یہ اس ڈیفنس سسٹم کے علاوہ ہے جو میں نے پہلے آپ سے کہا. اب آدمی سوچتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ اس میکروفیج جس کا نہ کوئی دماغ ہے نہ کچھ اور ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم سے ایک کام کر رہا ہے. یہ کیسے کر رہا ہے؟ یہ ویسے ہی کر رہا ہے جس کو قرآن مجید میں تسبیح کہا گیا ہے کہ یہ جو کچھ اللہ نے اس کو حکم دیا وہ کر رہا ہے. لیکن یہ جتنے بھی جراثیم اس بدن کے اندر گھس رہے ہیں، یہ سب ان کو کھا رہا ہے. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ ہر جراثیم کے خلاف، وہ جو میں نے آپ کو ٹریننگ کیمپ کی بات کی نا، ہر جراثیم کے خلاف اپنی اپنی گولی بنتی ہے مارنے کے لیے. اگر وہ ٹائیفائڈ کا جراثیم ہے تو اس کو ایک گولی سے مارتے ہیں، اگر وہ کووڈ کا جراثیم ہے تو اس کو دوسری گولی سے مارتے ہیں، اگر وہ ٹی بی کے جراثیم ہے تو تیسری گولی سے. ہر ایک کے لیے ایک اپنی اپنی گولیاں بنتی ہیں، اور وہ لیمفوسائٹس کے ذریعے بنتی ہیں، جس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے آج. اب سوال یہ ہے کہ یہ سارے جو سسٹم ہے نظام ہے سیلز کے اندر پڑا ہوا، تو یہ سیلز کیا خود اتنے یعنی انٹیلیجنٹ ہیں، خود اتنے ہوشیار ہیں؟ ان کا تو نہ دماغ ہے، نہ ان کو کسی نے پڑھایا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. تو پھر یہ کیا مسئلہ ہے جس کو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں کیسا پیدا کیا ہے، اور پھر تم کو ایک خاص وقت تک ایک خاص جگہ پہ رکھا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ کس نے کیا کام کرنا ہے، اور وہ بہت ہی بہترین طریقے سے اس کام کو ہم سے کروا رہا ہے. اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ اصل میں انٹیلیجنس جو ہے یہ انسان کی اپنی نہیں ہے. اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے، یہ اس کو کسی نے دی ہے. جس طرح یہ سیل بہت سارے اس وقت باڈی کے اندر جو سیلز ہیں، وہ دنیا کے سارے سائنسدان مل کے بھی وہ اینٹی باڈیز نہیں بنا سکتے جو یہ ایک سیل بنا رہے اس وقت، آلریڈی بنا رہے ہیں. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب یہ اتنے زیادہ ڈسپلن سے کام کر رہے ہیں
کوئی سیل دوسرا کام نہیں کر رہا۔ آنکھ کا سیل کبھی کھانے والا کام نہیں کرے گا، زبان والا کام نہیں کرے گا، زبان والا آنکھ کا کام نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو جو چیز عطا کی ہے بس وہ وہی کرے گا۔ یہ اللہ کی عطا ہے کہ جس کو کیسے دیا ہے۔ تو یہ ہے جب ہم کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اب اس سیل کے اندر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ ٹائیفائڈ کے ویکسین اور یہ سارے اسی سیل کے ذریعے بنتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ہمارے زمانے میں 2 قسم کے گلاب ہوتے تھے عام طور پہ، ایک سفید اور ایک سرخ۔ یہ والے گلاب بہت بعد میں آئے ہیں کہ یہ والے، یا اب تو کالے گلاب بھی آ گئے ہیں، اورنج کلر کے بھی آ گئے ہیں، ملٹی کلر کے بھی آ گئے ہیں، گلاب قسم قسم کے آ گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سرخ رنگ بنتا ہے یہ ایک خاص وجہ سے بنتا ہے۔ دیکھیں یہ سیل کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم جین کہتے ہیں، اور یہ جین یہ رنگ بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ریڈ کلر کا ہے یہ جین یہ رنگ بنائے گا اور یہ شکل بنائے گا۔ اگر اس جین کو ہم اس میں ڈال دیں تو پھر یہ کلر بھی بنائے گا اور یہ کلر بھی بنائے گا۔ تو اب سائنسدانوں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ ایک کا جین اٹھا کے دوسری جگہ پہ ڈال دیا جائے تو پھر وہی کام کرے گا جو اس کا اوریجنل کام تھا۔ تو اسی طرح سے یہ جو گلاب کے مختلف شکلیں آپ کو نظر آتی ہیں وہ اس وجہ سے آپ کو نظر آتی ہیں، اور یہ ویکسین بھی اسی حساب سے بنتے ہیں۔ اب یہ جین کہاں پہ ہوتے ہیں؟ یہ ایک چیز ہوتی ہے جسم کے اندر جس پہ ہم بات کریں گے، اس کو ڈی این اے کہتے ہیں، ڈی این اے کہتے ہیں۔ اور یہ جس نے بنایا تھا ان کو پھر نوبیل پرائز بھی ملا تھا۔ لیکن یہ ڈی این اے کیا ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم سیل کو دیکھتے ہیں۔ یہ عام طور پہ سیل کی شکل اس طرح ہوتی ہے اور اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ہر ایک سیل کے 3 حصے ہوں گے۔ ایک اس کے اندر ہوتا ہے جس کو نیوکلیس کہتے ہیں یا مرکزہ، ایک اس کے باہر نیوکلیس جس چیز میں وہ پانی میں پڑا ہوتا ہے اس کو ہم سائٹوپلازم، ایکسیلنٹ، اس کو ہم سائٹوپلازم کہتے ہیں، یا اس کا فلوئڈ پارٹ جو ہوتا ہے۔ اور تھرڈ کیا ہے اس کا یہ باہر والا؟ سیل میمبرین، سیل وال یا سیل میمبرین، ٹھیک ہے بالکل۔ یہ 3 حصے ہر سیل کے ہوں گے، چاہے وہ جہاں پہ بھی ہو، چاہے ہڈی میں ہو، چاہے آنکھ میں ہو، چاہے مسل میں ہو، چاہے اسکن میں ہو، لیکن اس کے یہ 3 حصے ضرور ہوں گے۔ البتہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سیل ہر جگہ پہ شکل اس کی بدل جاتی ہے۔ مثلا دیکھیں آپ، یہ جب مسل میں ہوتا ہے تو اس کی یہ شکل ہوتی ہے، لیکن حصے اس کے وہی 3 ہیں۔ جب یہ دماغ میں ہوتا ہے تو اس کا یہ سیل کا طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ پھر دماغ تو نیچے میسج کنوے کرتے ہیں نا، آگے جا کے باقی جسم کے ہر ایک حصے کو ایک میسج کنوے کرتا ہے، پیغام بھیجتا ہے کہ یوں کرو، تو یہ لمبی لمبی تاریں پھر اس سیل سے نکلتی ہیں جو دماغ سے نیچے آ کے جاتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو انسان کا جگر ہے اس کے اندر جو سیل ہے، جیسے مکھیوں کا چھتا نہیں ہوتا، اس کے جو خانے ہوتے ہیں اس طرح، کیونکہ انسان کے جگر کا کام بھی ہے، جو مکھیاں شہد جمع کرتی ہیں انسان کا جگر بھی وہ چیزیں جمع کرتا ہے۔ اور ہم کو یہ پتہ ہے اب کہ جس کو مسدس کہتے ہیں، ہیکساگن، اگر اس صورت میں کوئی سیل ہو تو سٹوریج سب سے اچھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے اس کو پہلے سے اس شکل میں بنا دیا کہ آپ کے لیے گلوکوز بھی سٹور کرتا ہے، آپ کے لیے فیٹس بھی سٹور کرتا ہے، وٹامن بھی سٹور کرتا ہے اور بناتے ہیں۔ تو انسان کا سٹوریج ہے، سٹور ہاؤس ہے یہ۔ اور اسی طرح جب آپ ہڈی کی طرف آتے ہیں تو ہڈی کے سیل اس طرح جیسے پیاز کی جلد نہیں ہوتی، اگر آپ پیاز کو ہاتھ پہ اٹھا کے دیکھیں تو بہت سخت لگتا ہے نا، اس لیے وہاں پہ سیل اس طرح لگتی ہے ہڈی کے اندر۔ لیکن چیز وہی ہے کہ ہر جگہ اس کے وہی 3 حصے ہوں گے، شکل اس کے فنکشن کے لحاظ سے بدل جائے گی۔ اب یہ شکل کس نے بدلی ہے اس کی؟ ہڈیوں میں وہ سیل کیوں نہیں ہے جو جگر میں ہے؟ اس لیے کہ اگر ہڈی میں جگر کا سیل ہوتا تو پھر تو انسان زندہ ہی نہ رہتا، پھر تو ہڈی نہ ہوتی، کوئی اور ہی چیز ہوتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک باڈی کے آرگن کے اندر اپنے اپنے سیل کی ساخت رکھی تاکہ وہ اس کے مطابق اپنا کام کر سکے۔ اب یہ جو سیل ہے اس کے اندر یہ جو مرکز ہے جس کی ہم نے بات کی،
اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کروموزوم کہتے ہیں. یہ جو آپ کو یہ چرخی کی صورت میں نظر آ رہے ہیں نا، یہ کروموزوم ہے. اور پھر اس کروموزوم کے اندر ایک جو چیز ہوتی ہے یہ کروموزوم ہے، اس کو پھر ہم ڈی این اے کہتے ہیں. یہ جو اس کے اندر ایک اور چیز پڑی ہوتی ہے اس ڈی این اے کے اندر، اس کروموزوم کے اندر، یعنی پہلے سیل، اس کے اندر نیوکلیس، نیوکلیس کے اندر کروموزوم، اور کروموزوم کے اندر پھر آپ کا ڈی این اے. یہ ترتیب ہے اس کی. اب عجیب بات یہ ہے کہ جب ہم اس سٹرکچر کو دیکھتے ہیں، اور یہ وہ ڈی این اے کا سٹرکچر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. یہ اس کا جیسے سیڑھی ہوتی ہے نا، سیڑھی، لیکن وہ ایسی کہ ایک دوسرے، دو سیڑھیاں ایک دوسرے پہ لگی ہوئی ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ عجیب بات ہے کہ یہ اصل سیل ہے، یعنی یہ تصویر نہیں ہے صرف، یہ اصل مائکروسکوپ کے اندر ہے کہ یہ جو انسانی نیوکلیس کے اندر یہ کروموزوم آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ وہ ہیں. اب اس کا سائز کیا ہے؟ 20 مائکرون، یعنی 1 میٹر کا 1000ویں حصے سے بھی چھوٹا ہے. یہ ملی میٹر سے بھی بہت زیادہ چھوٹا ہے یہ. اور پھر اس کے اندر عجیب دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں آپ، جب ہم اس کو کہتے ہیں یہ پورے سسٹم کے اندر، تو یہ 1 میٹر کا تقریباً 10 لاکھواں حصہ بنتا ہے. اگر 1 میٹر کو آپ 10 لاکھ ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں تو وہ جو چھوٹا ٹکڑا ہوگا وہ اس طرح سے آپ کی نیوکلیس کو ریپرزینٹ کرے گا. اور پھر اس نیوکلیس کے اندر جو کروموزوم ہے، یعنی 1 لاکھ کا 10 لاکھواں حصہ 1 میٹر کا، اور پھر اس کے اندر پھر یہ کروموزوم ہے. اور پھر اس کروموزوم کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈی این اے ہے جس کو ہم ڈی این اے کہتے ہیں. تو اب اس ڈی این اے کی کیا حیثیت ہوگی، کتنی چھوٹی ہوگی، یہ انسانی آنکھ سے نہیں، خوردبین سے بھی عام طور پہ نظر نہیں آتا. تو یہ اتنے سے چھوٹے حصے میں، اور پھر اس ڈی این اے کے اندر پھر جو چیز ہوتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے، ان کو ہم جینز کہتے ہیں. جو میں نے آپ کو مثال دی کہ سرخ رنگ کو پیلے رنگ میں کیسے پھر بدلیں گے، تو یہ وہ اس کی مثال ہے جس کے اندر پر ہم جینز ہوتے ہیں. تو اب اس جین کی کیا حیثیت ہوگی؟ یعنی تصور کریں آپ کہ نیوکلیس ہے وہ 1 میٹر کا 10 لاکھواں حصہ ہے، پھر اس کے اندر کروموزوم ہے، اور پھر اس کروموزوم کے اندر ڈی این اے ہے. تو اس ڈی این اے کا سائز کتنا ہوگا؟ بظاہر یہ لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور پھر اس کے اندر جینز ہیں، اور یہ وہ ڈی این اے ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے. لگی ہوبا بچے تمہارے لوگ، یہ دیکھیں یہ وہ ڈی این اے. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں جوڑا جوڑا ہیں. قرآن مجید میں ہے نا کہ ہم ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنائے. زوج کہتے ہیں جوڑے کو، اور اسی لیے ہم جب اس کی بات کرتے ہیں تو اس کو مزدوج کہتے ہیں، جو جوڑا بن گیا. یہ ڈی این اے جوڑے جوڑے شکل میں آگے جاتا ہے، جس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے. اور اس کے اوپر ہم نے کہا کہ یہ جین ہے. اور یہ اس کے اندر جو چھوٹی چھوٹی بیسز ہوتی ہیں جس کے اندر یہ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں زوج قاعدہ. بیس قاعدہ کہتے ہیں بیس کو، جو بنیاد ہوتی ہے نا. قرآن شریف میں ہے نا کہ قواعد کے حرم شریف کی جب کنسٹرکشن کی بات کی ابراہیم علیہ السلام نے، کیا ہے؟ قواعد کا لفظ استعمال، قاعدہ، بنیاد. تو یہ اتنی چھوٹی چیز ہے جو ہمارے تصور میں نہیں آ سکتی. اب انسان کے ڈی این اے کے اندر ٹوٹل جو ہیں وہ 3.2 بلین بیسز ہیں، 3.2 کھرب بیسز. بیس تو آپ سمجھ گئے جو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیے. اور جو کمل کا پھول ہے اس کے اندر 6 کھرب بیس ہے، انسان سے تقریباً ڈبل. لیکن انسان کے فنکشن کو دیکھیں اور آپ اس کے فنکشن کو دیکھیں. کمل کے پھول کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. انسان بہت کچھ کرتا ہے. اصل مسئلہ تعداد کا نہیں ہے، اصل مسئلہ کام کا ہے اور کوالٹی کا ہے.
جس سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نزدیک تعداد کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ آپ نے 1000 رکعت نفل پڑھیں تو بس آپ نے کمال کر دیا. آپ 2 رکعت پڑھیں لیکن اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اور اس طرح پڑھیں کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. کم از کم اتنا تو سوچ لو. تو وہ 2 رکعت اس 1000 رکعت سے بہتر ہے جو آپ نے بس جلدی 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 جلدی، جیسے حدیث میں فرمایا کہ وہ جو یہ ٹونگے مار، جی ہاں، جس طرح کہ وہ مرغ ٹونگے مارے، اس سے بہتر. کوالٹی اصل بات ہے. تو بحیثیت مسلمان ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم نے کوالٹی پہ توجہ دینی ہے، چاہے وہ عبادات میں ہوں، چاہے وہ آپ کی فزکس اور اسلامیات میں ہوں، لیکن ہم نے توجہ کوالٹی پہ دینی ہے کہ اس کی طرف ہم اپنی توجہ دیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جینز کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کام کرتے ہیں، کچھ معلومات ان کے پاس ہوتی ہیں. تو اگر اس ڈی این اے کی معلومات دیکھیں تو اس میں تقریباً اب تک 10 لاکھ صفحوں پہ شاید وہ لکھی جا سکیں جو معلوم ہوئی ہیں، اور کتنی ہیں وہ تو بعد میں پتہ چلے گا. اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس کو ہر سیکنڈ میں ایک پڑھتے جائیں، نہ کھائیں نہ پئیں نہ واش روم جائیں، تو ہمیں 100 سال لگیں گے اس وقت جو معلوم ہوا ہے صرف اس کو پڑھنے کے لیے. جی کس کا؟ نیوکلیس کا فنکشن تو بچے یہ ہے نا کہ جو آپ کے کروموزوم ہے وہ اس کا گھر ہے. گھر نہیں ہوگا تو آپ کہاں رہیں گے؟ جیسے آپ کا گھر ہے، یہ آپ کا نیوکلیس ہے، آپ وہاں رہیں گے. آپ بھی ہیں، آپ کا بھائی بھی ہوگا، بہنیں بھی ہوں گی، والدین بھی ہوں گے، تو وہاں پہ ہوتے ہیں. اور بھی فنکشن ہے لیکن میں سمپل انداز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. کچھ اور انزائمز بھی اس کے ساتھ ریلیٹ ہیں. جی 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 بالکل. نہیں یہ جس نے آپ کو بتایا غلط بتایا. ڈی این اے ہر سیل کے اندر ہوتا ہے، چاہے وہ بیک بون کا سیل ہو، چاہے وہ دماغ کا سیل ہو، چاہے وہ مسل کا سیل ہو. یا شاید آپ سمجھے نہیں، انہوں نے ٹھیک بتایا ہو، لیکن ڈی این اے بیک بون میں نہیں ہوتا. ڈی این اے انسانی جسم کے ہر سیل میں ہوتا ہے جس میں نیوکلیس ہوگا. بعض اوقات بعض سیل ایسے بن جاتے ہیں جس میں نیوکلیس نہیں ہوتا، اس کی طرف ہم نہیں جاتے ہیں. جیسے آر بی سی ہے فار ایگزامپل، لیکن اس میں ڈی این اے کی ایک اور صورت پھر ہوتی ہے. لیکن ڈی این اے یہ یاد رکھیں کہ ہر سیل کے اندر ڈی این اے موجود ہوتا ہے. انسانی جسم میں کوئی ایسا سیل جس میں نیوکلیس ہے، اس میں یہ کہنا کہ اس میں ڈی این اے نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا. جی پھر کیسا ہوتا ہے؟ ڈبلیو بی سی میں تو اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن ڈبلیو بی سی کا ایک شیپ جب بنتا ہے وہ میکروفیج ہوتا ہے. اسی طرح باڈی باقی سیل سے بھی میکروفیج بن سکتا ہے. ڈبلیو بی سی کا بنیادی کام وہ ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ وہ فائر پاور ہے، وہ اینٹی باڈیز بناتا ہے زیادہ. میکروفیج کھاتا ہے ڈائریکٹلی. جیسے لڑائی میں 2 طریقے ہوتے ہیں نا، آپ دور سے بیٹھ کے گولی مار دیں دشمن کو، اور دوسرا یہ کہ جا کے قابو کر لیں. یہ میکروفیج ہے وہ جا کے قابو کرتا ہے. اور یہ جو ڈبلیو بی سی ہیں یہ یہاں پہ آ کے ٹرین ہوتا ہے، خاص کر لیمفوسائٹ جو ہیں یہاں پہ آ کے ٹرین ہوتے ہیں اور پھر انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو ہی کوئی باہر سے بیکٹیریا آئے گا اس کو یہ ماریں گے، اپنی گولیاں بنائیں گے، اور ان گولیز کو ہم اینٹی باڈیز کہتے ہیں ان گولیوں کو. تو یہ ہے ڈبلیو بی سی کا کام. جی کس کا؟ ہیریڈیٹری کریکٹر جینز ہیں. بہت اچھے سوال انہوں نے کیا ہے. مثلا میرا رنگ ایک طرح کا ہے، دوسرے کا دوسری طرح، میری ہائٹ ایک ہے، کسی کی چھوٹی ہے، کسی کی لمبی، کوئی موٹا ہے کوئی پتلا ہے. یہ جینز کا کام ہے. تو یہ جینز ہیں، لیکن جین کیا چیز ہے آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کتنی چھوٹی چیز ہے جس کی ہمیں دکھائی تو خود ہی نہیں دیتے ہیں، پوری طرح سمجھ بھی نہیں آتی. اب آگے چلتے ہیں. یہ جو ہم نے بات کی ڈی این اے کی کہ ڈی این اے ہوتا ہے اور اس کے اندر پھر قاعدے ہوتے ہیں
بیسز ہوتے ہیں اور پھر بیسز کے اندر جین ہوتے ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ جیسے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ یہ تسبیح آپ کا ڈی این اے اور اس کے اندر یہ جو دانے ہیں یہ قاعدے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور ہر ایک قاعدے کا ایک جوڑا ہوگا. یہ بھی بات یاد رکھیے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ایک جو قاعدہ ہے اس کی لمبائی اشاریہ 3-4 نینو میٹر ہے. نینو میٹر 1 میٹر کا 1 اربواں حصہ. وہ تو 10 لاکھ تھا نا مائکرو، یہ نینو ہے. 1 اربواں حصہ اس کو ہم نینو میٹر کہتے ہیں. لیکن اگر ہم ان سب کو اکٹھے ایک خلیے میں جتنے بھی ڈی این اے ہیں ان کو آپس میں جوڑ لیں، ان سے ایک رسی بنانے کی کوشش کریں، تو یہ جتنے بھی قاعدے ہیں اس ایک سیل سے تقریباً 2 سے لے کے 3 میٹر تک ایک لمبی رسی بن جائے گی. اور اگر ہم 100 کھرب جو انسان کے اندر سیل ہیں ان ساروں کے ڈی این اے کو جوڑ دیں ایک دوسرے کے ساتھ تو اس کی لمبائی بن جائے گی تقریباً 3 ارب کلومیٹر. یہ ہمارے باڈی کے اندر جو سیلز ہیں اور اس کے اندر جو ڈی این اے ہیں اور ان قاعدوں کو ہم جوڑ لیں تو 3 ارب کلومیٹر لمبی رسی اس سے بن جائے گی. اور چاند سے زمین کا جو فاصلہ ہے وہ 4 لاکھ کلومیٹر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی جسم کے ڈی این اے کے اندر جب آپ قاعدوں کو ملاتے ہیں تو آپ اس سے 7,500 ایسی سیڑھیاں بنا سکتے ہیں جس میں ہر سیڑھی زمین سے چاند تک پہنچ جائے گی. اب یہ تصور کریں کہ اس سے زیادہ بہتر چیز اور حسین چیز اور احسن چیز کیسی بنائی جا سکتی ہے جو اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. یہ وہ احسن تقویم ہے. احسن تقویم نہیں ہے کہ اس کا رنگ سفید ہے اور اس کی آنکھیں موٹی ہیں اور اس کا قد لمبا ہے. یہ احسن تقویم نہیں ہے. اصل میں احسن تقویم یہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ماتخ وغایات پورے یاد نہیں رہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. اب ان 3 لفظوں میں پوری کی پوری انسان کی اناٹمی، فزیولوجی، بایوکیمسٹری، میڈیسن، پیتھولوجی سب شامل ہیں. کس دھوکے میں تم پڑ گئے ہو؟ ہم واقعی دھوکے میں پڑے. ہمیں تو یہ پتہ نہیں کہ ہمارا جسم کیا ہے. الذی خلقک، جس نے تمہیں بنایا، فسواک، پھر بیلنس برابر کیا. ہاتھ اتنا لمبا نہیں ہے کہ وہ اس دروازے تک پہنچ جائے. نہ سر اتنا موٹا ہے کہ پورا مٹکا نظر آئے. فسواک. لیکن اس سے سب سے بڑا لفظ اس کے بعد میں وعدلک، اور اس میں بیلنس بنایا. یہ بیلنس جو ہے یہ وہ ہے جس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے. یہ آپ کی فزیولوجی بھی ہے، بایو کیمسٹری بھی ہے، یعنی جینیٹکس بھی ہیں، یہ سب کچھ ہے. عدلک، بیلنسڈ. عدل کہتے ہی بیلنس کو ہے. اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن تقویم کہا ہے. اب میں نے آپ سے یہ بھی بات کی تھی کہ انسانی جسم میں کتنی بجلی بنتی ہے، 11 کھرب وولٹ 1 سیکنڈ میں. اور یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ ڈی این اے کی جو لمبائی ہم ٹوٹل کل کو 3 ارب کلومیٹر ہیں. اور اب ہمیں وہ ساری چیزیں سنوریکم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق، اب ہمیں پتہ چل رہی ہیں آہستہ. لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی سمجھ جائیں. اب اور بھی آنی ہیں چیزیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اب تو بہت ساری چیزیں کھلنی ہیں. لیکن جو نہیں سوچتے، عقل سے کام نہیں لیتے، اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں ہوتے. لیکن اگر سوچنا شروع کریں، عقل سے کام لیں، تو کوئی کافر اس دنیا میں نہیں بچے گا. وہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے. ہمیں پہ تو اللہ نے فضل کیا ہے کہ ہمیں مسلمان بنائے، لیکن ہمیں بھی دعوت دی گئی کہ تم اس پہ سوچو. یہ صرف ان کا کام نہیں ہے، ہمیں بھی دعوت دی گئی جس سے آپ ہمارا ایمان مضبوط ہو اور ہم یہ بات اپنی آگے جا کے رکھ سکیں. یہ وہ آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اور اللہ جب جلد کہتے ہیں اس کا مطلب نہیں کہ کل. وہ جلد اللہ کا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے جس کی الگ ایک ہوتی ہے.
بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کس طرح یہ ٹائم کا پیمانہ اللہ کہتے ہیں 1000 سال اور 2000 سال. یہ چیونٹی کی جو لائف ہے ٹوٹل 60 دن ہوتی ہے. ٹوٹل اس کی زندگی 60 دن ہوتی ہے, 60 دن, اس سے زیادہ نہیں ہوتی. اب اگر آپ اس سے کہیں کہ تم نے 100 سال, اس کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ یہ 60 دن, اور میری تمہاری عمر ہی 60 دن, یہ مجھے کہہ رہا ہے 100 سال. چیونٹی کے ذہن میں 100 سال نہیں آ سکتا. اسی طرح ہمارے ذہن میں اللہ کا یہ پیمانہ نہیں آ سکتا. وہ ایک الگ پیمانہ ہے جس کو ہم سمجھنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں, لیکن شاید ہمیں اس طرح سمجھ نہیں آئے گا. اور یہ بھی ایک عجیب بات آپ دیکھ لیں کہ اس زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ تقریباً 10 لاکھ کے قریب ہیں, شاید اس سے کچھ کم زیادہ ہوں. لیکن اگر ان سب کے جینوم اور ڈی این اے اور یہ چیزیں ہم اکٹھی کر لیں تو چائے کے ایک چمچے میں آ جائیں گی, سب کی, کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ مائکران میں اس کی لینتھ ہوتی ہے, تو وہ کیا چیز, کچھ بھی نہیں ہوئی نا. یہ پوری کائنات کا ڈی این اے آپ ایک چمچے سے بھی کم ہے یہ. اور یہ ہے وہ جس پہ بار بار ہمیں اللہ فرماتا ہے کہ تم اس پہ سوچو اور اس سے کام لو. اب اگر اس سے ہم اچھا کام لیں گے تو وہ ایک الگ چیز ہے, برا لیں گے تو وہ الگ چیز ہے. ہم اس کی تفصیل میں آج نہیں جاتے ہیں, لیکن صرف میں آپ کو یہ بتا دوں, جیسے میں نے آپ کو پھول کا بتایا کہ اس کے رنگ کو ہم بدل سکتے ہیں, اسی طرح انسان کی بعض چیزوں کو بھی بدل سکتے ہیں. اب اگر کوئی یہ چاہے کہ میں تو جی دنیا میں چاہتا ہوں کہ سارے لوگ ہٹلر کی طرح ہوں یا سارے لوگ میرے غلام بن جائیں, تو ان میں وہ جینز میں ڈالنا چاہتا ہوں. اس جو سسٹم ہے اس کو یوجینکس کہتے ہیں ہماری میڈیکل کی ٹرم میں, کہ سب کو ایک ہی جیسے بنا دو. یہ ممکن ہے, اور اس کی ایک مثال جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں. اگر آپ ایک مخلوق سے دوسری مخلوق بنانا چاہیں, جیسے پہلے ایک سنگترا ہوتا تھا اور ایک مالٹا ہوتا تھا, اور ایک اور چیز ہوتی تھی نارنگی جس کو کہتے ہیں, اور اورنج ہوتا تھا, بعد میں اس میں سے کینو بھی آ گیا. اسی طرح جو یہ جانور ہیں, پہلی ان کی یہ مرغیاں آپ دیکھتے ہیں, اب تو ایسی مرغیاں کہ وہ 2-3 ہفتے میں موٹی ہو جاتی ہیں بہت, کیونکہ ان میں وہ جینز وہ ڈالتے ہیں, موٹاپے والے جین ڈالتے ہیں اس میں. لیکن ایک مخلوق سے آپ دوسری مخلوق بھی بنا سکتے ہیں جس کو کہتے ہیں نیوجینکس. ایک ہے یوجینکس, ایک جیسی, ایک ہے نیوجینکس, ایک مخلوق سے دوسری مخلوق بنانا. اور یہ بھی ممکن ہے اس وقت, یعنی یہ پاسبل ہے کہ ایسا کیا جائے. اور یہ کسی نے ایک اچھی سی اس کی ایک فکشن بنائی تھی کہ یہ جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے اس کو ریچھ کی شکل دی تھی, اور اس وقت بش تھا امریکہ کا بادشاہ, اس نے اس کو گود میں لیا ہوا ہے. یہ نیوجینکس کی مثال اس نے دی تھی کہ آگے جا کے یہ ہو سکتا ہے, اور اسرائیلی تو کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے ایسی کچھ چیزیں بنا بھی لی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ ابھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ احسن تقویم اصل میں کیا چیز ہے. اور آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ ہے انسانی زندگی کی. یہ جو بعض چیزیں جو مغیبات میں سے ہیں, جو غائب ہیں, جن پہ ہمارے ایمان بالغیب ہے, اس میں سے ایک آخرت بھی ہے کہ انسان کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا. اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تاریخ میں ہمیشہ رہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم تو ادھر بس ہم سے راکھ بن جائے اور اس زمین کے ساتھ مل جائیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ تمہیں زندہ دوبارہ کیا جائے گا. تو کیا یہ ممکن ہے؟ اس کی پوری سمجھ ہمیں نہیں آتی, لیکن ایک میں صرف آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو اس وقت انسان کا ڈی این اے ہے, اگر اس کو سٹور کیا جائے تو اس سٹور ڈی این اے سے, چونکہ اس میں آپ کی پورے کا پورا کوڈ موجود ہے, جیسے کمپیوٹر کے چپ میں پوری چیز ہوتی ہے, اور آپ اس کو سٹور کر لیں اور ایک خاص ٹیمپریچر پہ سٹور کر لیں, اور یہ آپ وصیت کر دیں کہ جی میں مرنے کے بعد 100 سال بعد اس سے میں کہوں کہ جی اسے ایک دوسرا نجیب بنایا جائے, تو یہ ممکن ہے. سائنسی لحاظ سے, طب کی میڈیکل کے لحاظ سے اب یہ ممکن ہے کہ میں اپنی کچھ چیزوں کو ایسے سٹور کر لوں کہ پھر میں یہ وصیت کر لوں کہ
مجھے دوبارہ بنا دیا جائے۔ تو اگر میں یہ کام کر سکتا ہوں بحیثیت انسان، تو جس نے مجھے بنایا ہے، جو میرا خالق ہے، وہ کیوں نہیں کر سکتا کہ مجھے دوبارہ زندہ کرے؟ تو یہ اس ڈی این اے سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ جو ہمارا بعث بعد الموت کا تصور ہے اور عقیدہ ہے بحیثیت مسلمان، تو یہ ممکن ہے، لیکن ہمیں ابھی تک یہ سمجھ نہیں آتی۔ ایک انسان زندہ ہوتا ہے اور 1 سیکنڈ کے بعد ہم اس کو مردہ کہتے ہیں۔ اب وہ زندہ اور مردہ میں کیا فرق آ گیا، ابھی تک انسان کو پوری طرح یہ سمجھ نہیں آئی۔ اس کا سیل بھی وہی، ڈی این اے بھی وہی، کرنٹ کا سسٹم کیا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اسٹرکچر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ تھوڑا تمہیں علم دیا گیا ہے، اس پہ بہت اتراؤ نہیں کہ میں تو بڑا عالم بن گیا ہوں، یہ بہت تھوڑا سا علم ہے جو تمہیں دیا گیا ہے، اور اس کی طرف تم توجہ دو۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ کیا میرے لیے تمہارا دوبارہ بنانا مشکل ہے؟ پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے نا، جب آپ کوئی چیز بناتے ہیں تو پہلی مرتبہ ہمت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی، دوسری دفعہ تو ویسے بھی بنانا آسان ہوتا ہے، انسان کے لیے بھی بنانا آسان ہوتا ہے۔ یہ بھی مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اکثر لوگوں کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے، لیکن اصل چیز یہی ہے کہ یہ لائف آفٹر ڈیتھ، دوبارہ زندہ ہونے کے لیے اب ہمارے پاس ایک واضح عقلی ثبوت بھی موجود ہے، گو ہمارا ایمان اس پہ ہے کہ بس اللہ نے کہا ہے اور ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، ہمارا ایمان اسی پہ ہے، اس سے زیادہ ہم آگے نہیں جائیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ یہ جو عقل ہے اور یہ تو فکر ہے اور سوچ ہے، اس کی اپنی حیثیت، یعنی پورا اسلام عقل پہ مبنی ہے، یہ نہیں کہ یہ بے عقلوں والا دین ہے، ایسا نہیں ہے، سوچ و فکر والا ہے، لیکن کچھ ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پہ پھر اس سے آگے ہم نہیں سوچ سکتے۔ بس یہ بلب یہاں پہ لگا ہوا ہے، اس کمرے کے اندر ہی روشنی ہوگی نا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں مسجد میں جا کے رات کو عشاء کی نماز پڑھتا ہوں اور بلب ادھر آن کرو میں وہاں پڑھوں گا، تو لوگ اسے کہیں گے یار تم تو پاگل ہو، اتنا چھوٹا ہے تو بلب ہے، چلو آپ نے اس کو بڑا کر دیا، آپ نے 100 واٹ کی بجائے 1000 واٹ کر دیا، بہرحال 1000 واٹ کی بھی کسی حد تک روشنائی ہوگی، اس سے زیادہ تو روشنی نہیں ہوگی نا۔ 1000 سے آپ نے 1,00,000 واٹ کر دیا، اس کی بھی ایک لمٹ ہوگی، ایک حد ہوگی۔ اسی طرح انسانی عقل کو ہم جتنا بھی بڑا کریں گے، اس کے سوچنے اور سمجھنے کی بہرحال ایک حد ہوگی، اس سے آگے وہ نہیں سوچ سکتا، اور اس سے آگے جو چیز ہیں اس کو ہم ایمان بالغیب کہتے ہیں، کیونکہ وہ ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ وہی سمجھتا ہے جس نے بنایا ہے۔ فرشتے کیسے ہیں، جنات کیسے ہیں، آخرت کیا ہوگی، قیامت کیسے آئے گی، یعنی ہماری توجیحات تو ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں سوچنا اس پہ اس طرح سے نہیں چاہیے، کیونکہ اس کی ایک حد ہے اور ہمیں اس حد کی پہچان ضروری ہے کہ ہو، کیونکہ اس کے بغیر اگر ہم یہ پہچان نہیں رکھیں گے تو یہ روشنی نہیں آئے گی۔ اور یاد رکھیں 2 چیزیں ہیں قرآن مجید میں جو ارشاد ہوئی ہیں، ایک نور کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ایک اندھیرے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ نور کا لفظ ہمیشہ ایز اے سنگولر استعمال ہوا ہے، واحد، صیغہ واحد، اور اندھیرے کا لفظ ہمیشہ پلورل استعمال ہوا ہے، ظلمات، من الظلمات الی النور۔ تو نور ایک ہی ہے، اور نور یہاں نہیں ہے، وہ نور یہاں ہے، یہاں روشنی ہے جس کو ضیاء کہتے ہیں، ضیاء یعنی ضیاء، روشنی۔ یہ روشنی تو ہمیں دے سکتا ہے کہ یہ راستہ ادھر جا رہا ہے اور تم ادھر تک پہنچ جاؤ گے، اور یہ اس میں کچھ یہ بھی دکھا سکتا ہے کہ اس میں یہ مسائل ہیں اور آگے جا کے ہرڈلز آ رہے ہیں اور کانٹے بھی ہیں، خیال کرنا ادھر سے گزرنا، لیکن یہ راستہ آخری جا کے ختم کہاں پہ ہوگا یہ ہمیں یہ روشنی نہیں بتا سکتا، یہ ہمیں یہ نور بتائے گا جو ہمارے دل کے اندر ہے۔ اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نور کہا ہے، ایک جگہ پہ قرآن مجید، شاید کئی جگہ کہا ہو لیکن ایک میں نے ریسنٹلی پڑھا تھا کہ یہ نور ہے، یہ قرآن نور ہے۔ تو جب اس نور کی طرف ہم آئیں گے تو پھر ہمیں راستے کی صحیح پہچان ہوگی۔ اور یہ ساری جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کی کوئی زیادہ بڑی حیثیت نہیں ہے،
اپنی عقل کو سمجھانے کے لیے اور اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے تو ہم ذرائع استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ہم نے اصل چیز جو ہے وہ نور ہے، اور نور کیا ہے؟ نور قرآن۔ جب اس کی طرف پلٹیں گے تو انشاءاللہ ہمیں پھر سائنس میں بھی مزہ آئے گا، ہمیں پھر انجینئرنگ میں بھی مزہ آئے گا، اور پھر ہم اس کو اپنی عبادت سے ریلیٹ بھی کر سکیں گے۔ اب یہ میز پڑی ہے یہاں پہ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس یہ میز تھرکان نے بنائی، ہمیں پتہ ہے ایک مستطیل نما چیز ہوتی ہے، لیکن جب میں اس کو ریلیٹ کروں گا اللہ کی تخلیق سے، کیسے بنی، کس نے بنائی، کس مقصد کے لیے بنائی، اس تخلیق کے ساتھ اس کو ریلیٹ کروں گا تو یہی میری عبادت بھی بن گئی۔ عبادت یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی نماز پڑھو اور روزے رکھو، نوافل کرو، یہ عبادت ہے، لیکن جو بھی کام اور جو بھی سوچ و فکر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کی جائے وہی عبادت ہے، اور یہی ہے اصل نور جو قرآن کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، عقل سے نہیں حاصل ہو سکتا۔ اور اسی لیے اقبال نے فرمایا تھا کہ عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ اللہ کو نہیں پہچان سکتی، حقیقت کو نہیں پہچان سکتی عقل، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور میں۔ یہ جو نور جسے ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہم حقیقت الاشیاء ما ہی، یہ جو بظاہر نظر آتی ہے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پیچھے کیا نظام چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، اس کو میں کیسے جانوں گا؟ میں اس کو ایسے ہی جانوں گا کہ جب میں اس قرآن کی طرف جس کو اللہ نے نور کہا ہے اس کی طرف متوجہ ہو جائے، اور اس کے ساتھ ہی نماز، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے۔ جب بھی مسئلہ ہو اللہ کی طرف جھک جاؤ، بس جو سب سے بڑا ہے اور وہی ہمارے کام ٹھیک کر سکتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے خداؤں کے سامنے ہم نہ جھکیں۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ اسباب استعمال نہ کریں، لیکن عقیدہ یہی رکھیں جو اللہ کا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، اور اس میں سب سے پہلی جو ہے وہ قرآن کی طرف توجہ ہے کہ جب اس کی طرف ہم پلٹیں گے تو ہمیں یہ ڈی این اے شی ساری سمجھ آ جائے گی، اور وہ نور ہمیں حاصل ہوگا کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے رب کو بھی پہچان سکیں گے اور اس کے کائنات کی حقیقت کو بھی سمجھ سکیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ نور عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔